الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے. جسمانی اور نظریاتی ہر اعتبار سے اللہ جل جلالہ نے ہر انسان کو آزادی مہیا کی ہے، اور اس آزادی کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کرنے پر بھی انسان کو مجبور نہیں کیا. انسان مسلمان ہونے پر مجبور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے ہر قسم کی دلیل واضح کی ہے، اس کا نفع اور نقصان اس کے سامنے رکھا ہے. توحید پر ہر قسم کی دلیل اس کو مہیا کی ہے. اس کے بعد فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو آزاد چھوڑا ہے کہ وہ اپنے لیے کس عقیدے کا انتخاب کرتا ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی. اللہ نے اسے راستہ سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت دی، چاہے وہ شکر گزار بنے یا چاہے وہ ناشکرہ بنے. یعنی راستے کی ہدایت اس کے سامنے رکھ دی. اب یہ آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ شکر گزاری اور بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے یا ناشکری، نافرمانی اور کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. کسی شخص کو زبردستی کلمہ توحید نہیں پڑھایا جا سکتا. ایک اور جگہ اللہ کا واضح ارشاد ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر آپ کا رب چاہتا تو کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب مومن ہو جاتے، سب کے سب ایمان لے آتے. لیکن یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ حق اور سچ، حق اور باطل کو لوگوں کے سامنے رکھ دیا جائے. اس کے بعد انسان اپنی مرضی سے فیصلہ کرے کہ وہ اپنے لیے کس راستے کا انتخاب کرتا ہے. اسی فکری آزادی کی پرچار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے میں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مصر میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو حضرت عمر کے لیے ناپسندیدہ تھا. مصر میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے گورنر تھے. تو ان کے بیٹے نے مصر کی مقامی آبادی جو قبطی کہلاتی تھی، کسی قبطی کے بیٹے کو ناحق طور پر کوئی کوڑا مارا یا اس قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار میں حاضر کر کے ایک معروف جملہ کہا جو کہ اسلام کے نظریہ آزادی کا عکاس ہے. حضرت عمر نے ان سے فرمایا، متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، تم لوگوں نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا ہے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے. یہ اسلام کا بنیادی نظریہ ہے کہ ہر انسان ماں کی کوکھ سے آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا میں آ کر آزادی سے سانسیں لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی حق ہر انسان کو دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی کا حق دیا ہے. البتہ مسلمان چونکہ اپنے ایک جداگانہ عقیدے کے حامل ہیں، تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ تم لوگ ایک آزاد قطع زمین اپنے لیے حاصل کر کے اس میں اپنی مرضی سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو.
مسلمان اور کافر کو اکٹھا ایک ماحول میں زندگی بسر کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے فوراً بعد انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور جب حرم میں گئے تو چاروں طرف سے قریش مکہ ان پہ حملہ آور ہوئے کہ تم نے ہمارا دین کیوں چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیوں چھوڑا۔ حضرت عمر ان سے برسر پیکار رہے۔ اسی لڑائی جھگڑے کے دوران حضرت عمر نے قریش کو مخاطب کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اگر ہم کچھ معقول تعداد میں آ گئے تو یا تو مکہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا یا ہم اس کو تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی پھر ہمارا اکٹھا رہنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہم ایک الگ تہذیب کے حامل ہیں اور تم ایک الگ تہذیب کے حامل ہو۔ حضرت عمر کو اللہ نے اتنی فراست دی تھی کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے مسلمان ہوئے ہیں، اور اللہ نے انہیں اسلام کے پیغام کو اس قدر واضح انداز سے سمجھایا کہ انہوں نے قریش سے اتنا بڑا جملہ کہا جو کہ اسلام کے مزاج کی عکاسی کرتا ہے کہ ذرا ہمیں تعداد میں بڑھ لینے دو، ہم 200-300 ہو جائیں تو یا تو مکہ تمہیں ہمارے لیے چھوڑنا پڑے گا اور یا ہم اس کو تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، یعنی یا ادھر ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ تو بہرحال اسلام نے انسانوں کو آزادی کا درس دیا ہے، جسمانی طور پر بھی، نظریاتی طور پر بھی، ہر میدان میں شریعت نے انسانوں کو آزادی کے حقوق مہیا کیے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آزادی کا یہ پیغام لے کر دنیا کے ہر کونے تک گئے۔ ایران کی سرحدات پر جب صحابہ کرام کا لشکر گیا تو بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اور جب کہاں ایرانیوں کی شان و شوکت، ان کی دولت، ان کا ظاہری روب، اور کہاں عرب کے یہ غریب لوگ فقیر جو فقیرانہ حالت میں ہی زنگ آلود تلواریں لے کر اور پیوند آلود کپڑوں کا لباس پہن کر ایران جیسے سپر پاور کی ترقی یافتہ فوج کے مقابلے میں صف آرا تھے، تو ایرانی فوج کا سپہ سالار رستم یہ دیکھ کے حیران رہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو زنگالود تلواریں اور پھٹے پرانے لباس پہن کر ہم جیسی وقت کی سپر پاور سے ٹکر لینے آئے ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں یا تو تعداد میں زیادہ ہوتے۔ تو رستم کے دربار میں صحابہ کرام کے سفیر حضرت ربعی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے تھے، تو رستم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا پیغام لے کے آئے ہو، تمہیں کس پیغام نے مجبور کیا کہ تم یہاں آ کے ہمارے دروازے پہ ہم سے لڑنے آئے ہو؟ تو حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس لیے اٹھے ہیں تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلوا کر اللہ کی غلامی ملے۔ یہ ہمارا پیغام کا لب لباب ہے کہ انسان انسان کی غلامی چھوڑ دے اور انسان انسان کو غلام بنانا چھوڑ دے، بلکہ انسان انسان کی غلامی کو چھوڑ کر براہ راست اپنے خالق اور مالک کی غلامی میں چلا جائے۔ یہی پیغام دنیا کے ہر گوشے تک صحابہ کرام نے اور ان کے تربیت یافتہ تابعین نے اور آگے تب تابعین نے پہنچایا۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں پہلی مرتبہ اسلام تاجروں کے ذریعے آیا ہے، مسلمانوں کی عسکری طاقت یہاں بعد میں متوجہ ہوئی۔ عسکری طاقت کے اس طرف آنے سے بہت پہلے عرب تاجروں کی شکل میں بر صغیر میں مسلمان آ چکے تھے اور یہاں اسلام کو متعارف کروا چکے تھے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ مالابار کا جو ساحل ہے اس ریاست میں سب سے پہلے عرب تاجروں نے بحری سفر کے ذریعے وہاں تک رسائی حاصل کی اور اپنی خوش اخلاقی، دیانتداری اور ایمانداری کے ذریعے پورے علاقے کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا، یہاں تک کہ اس ریاست کے والی تک اور وہاں کے گورنر تک ان کی رسائی ہوئی، اور وہ اس ریاست کا جو والی یا گورنر تھا وہ ان کا کردار دیکھ کر اس قدر متاثر ہوا کہ مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی عرب تاجروں نے، جن میں تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار اور رویے کے ذریعے اس علاقے میں اسلام کو متعارف کروایا۔ عسکری طور پر بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں 8ویں صدی کے ابتدا میں سن 712 ہجری میں یہاں مسلمانوں کا لشکر آیا، جب سندھ کے راجہ طاہر نے
کچھ مسلمان عرب خواتین کو قید کیا تھا، کچھ عرب تاجر اس کی قید میں گئے تھے جس میں خواتین بھی تھیں، اور ان خواتین کی پکار اس وقت کے مسلمانوں کے معروف جرنیل اور گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کے کانوں تک گئی، تو حجاج نے اپنے جوان سال بھتیجے محمد بن قاسم ثقفی کو لشکر دے کر سندھ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا، اور محمد بن قاسم نے یہاں آ کر سندھ کو فتح کیا، ملتان تک کے علاقے فتح کیے، اور اس پورے علاقے میں ایک اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی۔ تو یہ بر صغیر کے اس علاقے میں مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ ریاست تھی جو بزور بازو مسلمان افواج نے یہاں پر قائم کی۔ سندھ کا علاقہ مختلف زمانوں میں مختلف مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلط رہا ہے، چنانچہ ابتدائی طور پر محمد بن قاسم یہاں کے حکمران تھے، بعد میں مختلف اموی لوگ یہاں حکمران رہے، اس کے بعد عباسی خاندان کا تسلط رہا سندھ پہ، اس کے بعد مختلف مسلمان خاندان اور مسلمان حکمران سندھ اور ملتان پہ حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ 12ویں صدی عیسوی کے بالکل آخر میں غالباً 1192 عیسوی میں سلطان شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے پہلی مرتبہ پورے بر صغیر پر مسلمانوں کی ایک مرکزی حکومت قائم کی۔ یہ بر صغیر پر مسلمانوں کی مرکزی حکومت کا نقطۂ آغاز تھا۔ 98 برس تک یہ خاندان غلامہ بر صغیر کا حاکم رہا، اور 13ویں صدی کے آخر میں 1290 میں اس خاندان کی حکومت کا اختتام ہوا، اور 1290 سے لے کر 1526 تک بر صغیر پر مختلف مسلمان حکمران برسر اقتدار آتے رہے۔ ان میں خاندان لودھی تھا، خاندان سادات تھا، خلجی خاندان، یہ مختلف خاندان تھے جنہوں نے اس درمیانی عرصے میں پورے تمطراق کے ساتھ بر صغیر پر حکومت کی۔ 1526 میں ظہیر الدین بابر نے بر صغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو کہ سب سے مضبوط سلطنت تھی اور مسلسل ترقی کرتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی کے آغاز میں مغلیہ سلطنت کی دولت اور ثروت کا یہ عالم تھا، اور ہندوستان کی خوشحالی، بر صغیر کی خوشحالی کی یہ صورتحال تھی کہ پوری دنیا کے مجموعی پیداوار کا 1/4 حصہ ہندوستان پیدا کرتا تھا، یعنی پوری دنیا کی جی ڈی پی کا یوں سمجھ لیجئے کہ 25% حصہ یہ تنہا ہندوستان اور بر صغیر پیدا کرتا تھا۔ اس زمانے میں بر صغیر پر جلال الدین اکبر کی حکومت تھی، اور اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں دنیا کا امیر ترین شخص تھا، اور دولت میں اس کی ہمسری صرف چین کا حکمران خاندان کر سکتا تھا، باقی پوری دنیا میں اکبر کی دولت کی ہمسری کرنا کسی حکمران یا کسی فرد کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی وراثت میں اس زمانے میں 10 کروڑ روپیہ، ہزاروں گھوڑے، 1000 کے قریب چیتے اور منوں اور ٹنوں کے حساب سے سونا اس نے اپنے وراثت میں چھوڑا۔ یہ بتلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت اچھا کام کیا کہ اتنی دولت جمع کی۔ عام طور پر بادشاہ چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کے زیر تسلط جو دولت ہوتی ہے وہ عام طور پر عوام سے چھینی گئی ہوتی ہے۔ عوام کے مختلف ٹیکسوں اور محصولات پر ان کا ناجائز قبضہ ہوتا ہے، اور اسی استحصال کی وجہ سے ان کی تجوریاں بڑھتی رہتی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کا مقصد صرف آپ کو ایک مثال دینا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں اور خصوصاً بر صغیر کی معاشی خوشحالی کی صورتحال کیا تھی۔ یہ وہی زمانہ تھا جب ہندوستان دنیا کی ٹوٹل پیداوار کا 1/4 پیدا کرتا تھا، اور برطانیہ نامی چھوٹا سا ملک دنیا کی پیداوار کا صرف 3% حصہ پیدا کرتا تھا۔ برطانیہ کی حیثیت اس وقت معاشی طور پر کچھ نہیں تھی، یہاں تک کہ اس کے اپنے پڑوسی ممالک اسپین اور پرتگال جیسے علاقے، چھوٹے چھوٹے ممالک، یہ برطانیہ سے معاشی طور پر بہت مضبوط تھے۔ چونکہ برطانیہ میں پیداوار کے لیے کچھ نہیں تھا اور ارد گرد کے علاقوں میں بھی یہ ناکام ہو چکے تھے، ہندوستان اور اس بر صغیر کے بارے میں انہوں نے سن رکھا تھا کہ یہ سونے کی چڑیا ہے، یہاں ہر قسم کی دولت کی فراوانی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، تو اس علاقے میں تجارت کرنے کے لیے لندن کے کچھ تاجروں نے ایسٹ انڈیا ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ایک تجارتی ادارہ بنایا اور ملکہ برطانیہ سے شاہی پروانہ حاصل کیا، اور غالباً 1603 میں یعنی 17ویں صدی کے بالکل آغاز میں پہلی مرتبہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جہاز سورت کے مقام پہ لنگر انداز ہوا۔ اس زمانے میں مغل بادشاہ جہانگیر تخت نشین تھا، چنانچہ اس کپتان نے جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جانب سے آیا تھا، تو اس شخص نے مسلسل کوششیں کی کہ کسی طریقے سے شہنشاہ کے دربار تک میری رسائی ہو اور مجھے یہاں تجارت کے مواقع ملے اور میری کمپنی کو ہندوستان میں آزادی کے ساتھ نقل و حرکت اور تجارتی مواقع میسر آئے، لیکن بادشاہ کے دربار میں اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ بالآخر حکومت برطانیہ نے اپنا شاہی ایلچی سر تھامسن راؤ نام کا ایک شخص یہ مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں بھیجا، جس نے آ کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے مغلیہ سلطنت کا پروانہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مورخین کہتے ہیں کہ شاہی ایلچی سر تھامسن راؤ جو باقاعدہ برطانیہ کا ایلچی تھا، وہ 3 سال تک مغلیہ سلطنت کے دربار میں رگڑے کھاتا رہا، لیکن بادشاہ تک اس کی سنوائی نہ ہو سکی اور نہ ہی بادشاہ نے اس کا یہ مطالبہ منظور کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ بالآخر اس نے بادشاہ کی کمزوریوں کو نوٹ کیا۔ ہر زمانے میں انگریزوں کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ وہ دوسروں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر سازشوں کا جال بنتے ہیں، اور مسلمان بادشاہ یا کوئی بھی بادشاہ ہو وہ عام طور پر عیاش ہوا کرتے تھے، تو جہانگیر کو شکاری کتوں کا اور شراب کا شوق تھا، تو اس نے اس کے دربار میں شکاری کتے، شراب اور اس کی مختلف دلچسپیاں جن چیزوں سے وابستہ تھی وہ بطور تحفے تحائف کے پیش کی، اور اس طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں اپنا مقام بناتا بناتا 3 سال کے بعد وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حق میں شاہی پروانہ لینے میں کامیاب ہوا۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا بر صغیر میں ہندوستان میں نقطہ آغاز تھا۔ ان کا نقطہ آغاز ہوا اور مغلیہ سلطنت آہستہ آہستہ زوال پذیر ہوتی گئی۔ عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت مسلسل نیچے کی طرف آتی گئی، اور ان کی طاقت کی کمی کی وجہ سے مختلف علاقوں کے گورنروں نے اور والیوں نے اپنے اپنے طور پہ خود مختاریوں کا اعلان کیا، جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت مزید کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ ادھر ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر رسوخ بڑھاتی جا رہی تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں تجارتی کمپنیوں کا ہی انداز تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ محافظ دستے رکھا کرتے تھے، تو اس زمانے کے اسی رواج کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی انگریز محافظ افواج کے دستے اپنے ساتھ رکھے تھے، اور ترقی کرتے کرتے وہ کلکتہ تک پہنچ گئے۔ کلکتہ میں انہوں نے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا۔ ان کی یہ ریشہ دوانیت دیکھ کر بنگال کا حکمران جو نواب سراج الدولہ تھا، اس نے ان کو حکم بھیجا کہ یہ جو کلکتہ میں آپ لوگوں نے قلعہ تعمیر کیا ہے فورٹ ولیم کے نام سے، یہ ہمیں واپس کرو۔ انگریزوں نے انکار کیا، تو نواب سراج الدولہ نے ان پہ عسکری چڑھائی کی اور وہ قلعہ ان سے واپس لے لیا۔ یہ انگریزوں کو پہلی اور شاید آخری شکست فاز تھی جو ہندوستان میں انہیں ملی۔ اس کے بعد انہوں نے نواب سراج الدولہ کے کمزور پہلوؤں کو تلاش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ اس کے وزیر اعظم میر جعفر کو خریدا، اور 1757 میں جب ادھر سے نواب سراج الدولہ کی افواج پلاسی کے میدان میں انگریز افواج کے مقابلے میں صف آرا تھی، تو عین لڑائی کے دوران میر جعفر نے افواج کو آگے بڑھنے سے روک دیا، جس کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ اپنے بیٹوں اور اپنے جانثاروں سمیت شہید ہوا۔ یہ انگریزوں کی بلکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بر صغیر میں پہلی فتح تھی۔ پورا بنگال اس جنگ کے بعد ان کے تسلط میں آیا۔ اب یہاں محصولات بھی وہ وصول کرتے تھے، گویا اب وہ تجارتی کمپنی کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں باقاعدہ ایک راجکمار کمپنی کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں سے انہوں نے مزید اپنے آپ کو آگے بڑھایا، مختلف مسلمان حکمرانوں کو شکست دیتے رہے۔ روہیلوں کے مشہور جرنیل حافظ رحمت خان 30,000 روہیلوں سمیت انگریزوں کے مقابلے میں شہید ہوئے، انہیں بھی شکست ہوئی۔ چلتے چلتے 1799 میں
ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے شہید کیا، ان کو بھی سازشوں کے ذریعے ان کے وزیر اعظم میر جعفر کو انہوں نے خریدا اور مختلف سازشیں کر کر کے ٹیپو سلطان کو انگریز شہید کرنے میں کامیاب ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایک انگریز جنرل نے کہا تھا کہ یہ آخری رکاوٹ تھی جو ہندوستان میں ہمارے راستے میں حائل تھی، اب اس کے بعد پورے ہندوستان کو ہمارا غلام بننے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ چنانچہ چند ہی سالوں میں 1803 میں انگریز افواج دلی میں داخل ہوئی اور مغل بادشاہ کو زیر کر کے بادشاہ کو اپنا وظیفہ خوار کیا، 1 لاکھ روپیہ بادشاہ کی پینشن مقرر کی۔ اب بظاہر تو بادشاہ موجود تھا، مغلیہ سلطنت کا جو فرمان روا تھا وہ اپنے تخت پر قائم دائم تھا، لیکن اس تخت کی جو طاقت تھی وہ چھن چکی تھی، طاقت اب انگریز کی تھی۔ چنانچہ اس زمانے میں یہ جملہ معروف ہوا کہ زمین خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکمرانی کمپنی بہادر کی۔ چنانچہ اب بظاہر تو بادشاہ تخت نشین ہے، لیکن در حقیقت حکمرانی انگریز کی چلتی رہی اور اس طریقے سے پورا ہندوستان انگریزوں کے تسلط میں آیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی براہ راست پورے ہندوستان کی مالک بن گئی، وہ حکمران بن گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر ہندوستان کے علماء نے انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا آغاز کیا۔ چنانچہ سب سے پہلے 1803 میں شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا کہ ہندوستان پہلے دارالاسلام تھا لیکن اب یہ دارالاسلام نہیں رہا، اب یہ دارالحرب ہے، چونکہ اس پر حکومت انگریزوں کی ہے، لہٰذا یہاں رہنے والے مسلمانوں پر اپنے لیے آزادی کی جنگ لڑنا فرض ہو چکا ہے۔ یہ وہ بنیادی فتویٰ ہے جس نے بعد میں انگریزوں کے خلاف ہر اٹھنے والی بغاوت کو مذہبی بنیادیں فراہم کی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ اس شاہ ولی اللہ کے فرزند تھے جن کی پکار پر افغانستان کا بادشاہ احمد شاہ ابدالی افغانستان سے چلا اور مغلیہ سلطنت کو سند فراہم کرنے کے لیے، مدد فراہم کرنے کے لیے اس نے پانی پت کے میدان میں 3 لاکھ تعداد پر مشتمل مرہٹوں کو زیر کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ عالم اسلام کے اس قدر مؤثر شخصیت تھی، کہنے کو تو وہ ایک مولوی تھے جو دہلی میں درس حدیث دیا کرتے تھے، یہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے ہندوستان میں حدیث اور سنت کے درس کو رواج دیا اور ہندوستان میں انہوں نے مسلمانوں کے معاشی اور اقتصادی پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جو کارل مارکس سے 100 سال پہلے گزرے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید معاشی نظریات دنیا کو مارکس نے دیے ہیں، حالانکہ ان سے 100 سال پہلے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسلام کے معاشی اور اقتصادی پہلوؤں پر تصانیف کی تھی اور دنیا کے سامنے اقتصادیات اور معاشیات کو ایک علم کے طور پر پیش کیا تھا۔ تھے تو وہ بوریہ نشین لیکن مؤثر اتنے تھے کہ ان کے ایک خط پر افغانستان کا شہنشاہ اپنے لاؤ لشکر سمیت آ کر حملہ آور ہوتا ہے اور مغلوں کی گرتی ہوئی حکومت کو سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے انتقال کے بعد پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں سکھوں نے اپنی ریشہ دوالیاں بڑھائیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طرف شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دے چکے تھے 19ویں صدی کے آغاز میں 1803 میں، اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی انگریزوں کی ریشہ دوالیاں بڑھ رہی تھی، پنجاب میں سکھ مسلمانوں کو اپنے زیر تسلط لا رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے انتقال کے بعد سکھوں کا تسلط اس قدر بڑھا کہ لاہور، ڈیرہ غازی خان سے لے کر پشاور تک یہ پورا خطہ رنجیت سنگھ کی عملداری میں آیا اور سکھوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے کہ تاریخ کے اوراق پڑھ کر آج بھی آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کس طریقے سے سکھوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں انہوں نے گھوڑے باندھے تھے اور یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی کہ مسلمانوں کو انہوں نے معاشی طور پر اتنا تنگ دست کیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی سکھ سے قرضہ لیتا تھا تو وہ سکھ رہن کے طور پر مسلمان سے عورت طلب کرتا تھا۔
کہ میرے پاس اپنی عورت کو رہن رکھواؤ اور مجھ سے قرض لو، اور مجبور اور مقہور مسلمان اس عمل کے کرنے پر مجبور تھے کہ وہ اپنی خواتین کو رہن رکھوا کر سکھوں سے قرضہ اٹھانے پر مجبور تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ پنجاب کے خفیہ دورے پر آئے۔ انہوں نے یہاں سکھوں کی ریشہ و دوانیت دیکھی، مسلمانوں کی مجبوریاں ملاحظہ کی، اور واپس جا کر سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ سکھوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنے جنگ کے اور تحریک کے آغاز کے لیے خیبر پختونخوا کا علاقے کا انتخاب کیا۔ 1826 عیسوی میں سکھوں کے ساتھ ان کا پہلا ٹاکرا کوڑ خٹک کے مقام پر ہوا۔ چند سالوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتوحات عطا فرمائی۔ انہوں نے سکھوں سے پشاور کا علاقہ بھی چھینا، اور اس پورے خطے پر 6 ماہ تک سید احمد شہید رحمہ اللہ نے اسلامی طریقے سے حکومت فرمائی۔ وہ یہاں کے امیر المومنین تھے، لیکن پشاور کے کچھ پشتون سرداروں کی غداری سے مجبور ہو کر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشمیر کے سفر پر تھے، راستے میں دریائے کنہار کے کنارے بالاکوٹ کے مقام پر وہ پناہ گزین تھے، وہاں ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ سفر کے دوران جیسے انسان مختلف جگہوں پہ آرام کرتا ہے، تو رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ نے مسلمانوں ہی کی مخبری پہ ان کا گھیراؤ کیا 20,000 افواج کے ساتھ، اور اس طریقے سے یہ تحریک بھی مسلمانوں ہی کی اندرونی مخبریوں اور غداریوں کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوئی، اور سید احمد شہید رحمہ اللہ اپنے رفقا شاہ اسماعیل شہید اور دیگر بڑے بڑے جلیل القدر مسلمان علماء سمیت بالاکوٹ کے میدان میں شہید ہوئے۔ وہ تو شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے میں جہاد کے جذبے کی ایک روح پھوڑ دی۔ چنانچہ یہی جذبہ جہاد تھا جو سید احمد شہید نے مسلمان معاشرے کو تحفے میں دیا تھا، جس نے آگے چل کر 1857 میں انگریزوں کے خلاف باقاعدہ ایک عملی طور پر جہاد کی شکل اختیار کی، اور اس جہاد میں بھی علماء ہی کا کردار قائدانہ تھا۔ چنانچہ علامہ فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نے دہلی میں جنرل بخت خان کے ساتھ مل کر شاہی مسجد دہلی میں تقریر کی، اور وہاں انہوں نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اپنا فتویٰ پیش کیا کہ انگریز کے خلاف جنگ کرنا یہ مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ اتنے دلیر عالم دین تھے کہ جب انگریز نے بعد میں انہیں گرفتار کیا، ایک مخبر نے مخبری کی تھی، وہ بھی مسلمان ہی تھا جس نے مخبری کی، اور علامہ فضل حق خیر آبادی جب عدالت میں پیش ہوئے تو وہ مخبر ان کی علمی وجاہت دیکھ کے لرز اٹھا، اور اس نے جج کے سامنے کہا کہ میں نے جس کی مخبری کی تھی وہ یہ شخص نہیں ہے، وہ کوئی اور ہے، مجھ سے بیان میں غلطی ہوئی۔ یہ وہ موقع تھا کہ علامہ فضل حق رہا ہو سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے اس جری عالم دین نے انگریز جج کے سامنے کہا کہ جج صاحب یہ مخبر میری شخصیت سے مرعوب ہو کر جھوٹ بول رہا ہے، میں ہی فضل حق خیر آبادی ہوں، میں نے تمہارے خلاف فتویٰ دیا ہے اور میں آج بھی اپنے فتوے پر قائم ہوں۔ چنانچہ انگریزوں نے انہیں جزائر انڈومان میں، جس کو کالا پانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہاں انہیں قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار کیا۔ اسی طریقے سے مولانا علامہ رضا خان عابدی رحمہ اللہ، جو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ کے دادا تھے، انہوں نے اس جنگ آزادی میں مرکزی کردار ادا کیا، اور رائے بریلی میں انقلابیوں کی آماجگاہ انہی کا گھر، ان کی مسجد اور انہی کا مدرسہ تھا۔ شاملی کے میدان میں امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے مریدوں کے ساتھ عملی طور پر جہاد میں شرکت کی۔ مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، وہ شاملی کے جہاد کے سپہ سالار تھے۔ ان کے ساتھ مولانا رشید حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تھے۔ حافظ ضامن اس مارکے میں کام آئے، یہاں بھی انگریزوں کو فتح ہوئی اور ان علماء کو روپوش ہونا پڑا، کچھ انگریزوں کے قابو میں آ گئے، انہیں کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اور یاد رکھیے کہ اس جنگ کے ناکامی کے بعد انگریزوں نے 51,000 علماء کو شہید کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ لٹک رہی ہو، اور چونکہ مسلمانوں کا اور علماء کا اس جنگ میں اور انگریز کے خلاف 150 سالہ جد و جہد میں ایک مرکزی کردار تھا،
تو اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کو اور بالخصوص علماء کو اپنے نشانے پہ رکھا۔ اب تک ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی عملداری تھی، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد 1858 میں برطانیہ نے ایک پارلیمانی قرارداد کے ذریعے ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کیا اور بر صغیر کو براہ راست تاج برطانیہ کی عملداری نے دی۔ چنانچہ 1857 سے لے کے 1947 تک یہ 90 برس پھر براہ راست تاج برطانیہ کے زیر تسلط بر صغیر رہا، اور اس تمام تر دورانیے میں انگریزوں کے نشانے پر مسلمان تھے، بالخصوص علماء، مذہبی طبقہ، مدارس۔ علماء جب عسکری میدان میں ناکام ہوئے تو انہوں نے مساجد اور مدارس میں مورچے سنبھال لیے کہ عسکری میدان میں اگر ہم ناکام ہوئے تو کم از کم فکری بنیادوں میں اور فکری سرحدات پر ہم مسلمانوں کا تحفظ کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ آج جو آپ کو بر صغیر میں اسلام کی کچھ چھاپ نظر آتی ہے یا یہاں پہ اسلامی لٹریچر آپ کو ملتا ہے تو یہ انہی علماء کی قربانیاں ہیں، ورنہ اسپین کا حال جا کے دیکھ لیجئے کہ جب فرنگیوں نے وہاں پہ یہی تسلط اپنا جمایا تو اسپین آج تک فرنگیوں کے قبضے میں ہے، وہاں نہ مسلمانوں کی کوئی وراثت محفوظ ہے نہ کوئی لٹریچر محفوظ ہے۔ تو یہ تمام تر قربانیاں تھیں جو مسلمانوں نے دی، اور انہی قربانیوں کی بدولت پھر مسلمانوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ 23 مارچ 1940 میں جب قائد اعظم نے لاہور میں دو قومی نظریے کی وضاحت کی تو اس دو قومی نظریے کے پیچھے مسلمانوں کی یہ 150 سالہ جدوجہد تھی، جس میں انہوں نے 100 سال ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور 90 سال تاج برطانیہ کے خلاف مسلمان اور علماء برسر پیکار رہے تھے۔ تو ان تمام تر جدوجہد کے بعد اب یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی تھی کہ چونکہ انگریز بھی مسلمانوں کا دشمن، ہندو بھی انگریزوں کی شہ پر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا، مسلمانوں کے محلے لوٹ رہے تھے، مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹا جا رہا تھا، نظر آتش کیا جا رہا تھا، تو یہ تمام تر چیزیں مسلمانوں کے قائدین کے سامنے تھیں۔ چنانچہ انہوں نے ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ پر تھی، مذہبی بنیادوں پر تھی، اور مذہبی بنیادیں عام طور پر علماء کی تائید کے بغیر نہیں مضبوط ہوا کرتی۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ مسلمانوں کے معروف علماء تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد مولانا ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی، ان تمام علماء نے قائد اعظم کے شانہ بشانہ تحریک پاکستان میں کام کیا، اور علماء کے کردار کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سہلٹ اور یہ پورا خیبر پختونخوا، یہاں جب انگریزوں نے ریفرینڈم کروایا تھا کہ یہ علاقے کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، سہلٹ کا علاقہ آسام کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو ریفرینڈم سے پہلے پورے سہلٹ کا دورہ کیا تھا مولانا ظفر احمد عثمانی نے، اور انہوں نے پاکستان کے حق میں رائے عامہ کو ہموار کیا۔ چنانچہ ان کی جدوجہد کے نتیجے میں سہلٹ کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ کاسٹ کیا تھا اور ریفرینڈم کا نتیجہ پاکستان کے حق میں آیا۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے علاقے میں جب ریفرینڈم ہوا کہ یہ علاقہ کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، تو ریفرینڈم سے پہلے مولانا شبیر احمد عثمانی اور پیر آف مانکی شریف نے پورے سرحد کا دورہ کیا اور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی کہ تمہاری بقا اور کامیابی اسی میں ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ رہنا قبول کرو۔ چنانچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ان علماء کرام کی ان کارکردگیوں کا اس طریقے سے انہیں انعام دیا کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں جب پرچم کشائی تھی پہلی تو مولانا ظفر احمد عثمانی کے ہاتھوں کروائی گئی، اور یہاں مغربی پاکستان جو جہاں آج ہم آباد ہیں، یہاں پہ جب پرچم کشائی ہونی تھی تو قائد اعظم رحمہ اللہ نے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھوں یہ پرچم کشائی کروائی۔ تو اس طریقے سے یہ آزاد خطہ زمین ہمارے قبضہ قدرت میں ہے، اور آج جہاں ہم آزادی سے سانس لیتے ہیں تو یا جشن آزادی مناتے ہوئے ان شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہندوستان سے 80 لاکھ کے قریب انسانوں نے یہاں ہجرت کی۔ اس کو تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت کہا جاتا ہے، اور ان 80 لاکھ انسانوں میں سے
10 لاکھ انسان اپنی جان سے گئے، شہید ہو گئے، 1.5 لاکھ کے قریب نوجوان لڑکیاں ہندوؤں اور سکھوں نے اغوا کی، ہزاروں بلکہ لاکھوں بچوں کو، معصوم بچوں کو ہندوؤں اور سکھوں نے اپنے نیزوں اور کرپانوں پر پرویا۔ یہ تمام خون کے دریا عبور کر کے یہ مسلمان پاکستان پہنچے، اور اس طریقے سے یہ خطہ زمین ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو آج جب ہمارا مسلمان جشن آزادی منا رہا ہے تو یہ تمام تر تفصیلات اس کے سامنے ہونے چاہیے کہ 20 لاکھ کے قریب مسلمانوں کا خون اس پاکستان کی بنیادوں میں ہے۔ 10 لاکھ وہ مسلمان جو کہ ہجرت کے وقت شہید ہوئے، اور اس سے پہلے 1700 سے لے کر 1947 تک 250 سال جو مسلمان انگریز کے خلاف برسر پیکار رہے، اپنی جانیں دیتے رہے، ان تمام کی تعداد کو آپ شامل کریں تو یہ 20 لاکھ سے بھی متجاوز ہے۔ تو ملینز کے قریب مسلمان شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد یہ آزاد وطن میرے اور آپ کے حصے میں آیا۔ آج یہ نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس موقع پہ ہمیں یہ تمام تفصیلات مد نظر رکھنی چاہیے۔ بالخصوص یہ بات ہمارے پیش نظر ہو کہ پاکستان کی بنیاد نظریے پر ہے، یہ ان وطنوں میں سے نہیں ہے جو بغیر کسی نظریے کے وجود میں آتے ہیں، یہ ایک خاص نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلامی نظریہ تھا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مسلمانوں نے یہ وطن حاصل کیا تھا۔ آج جب ہم جشن آزادی مناتے ہیں تو جہاں ملی نغمے ہم سنتے ہیں، وہاں ہمارے پیش نظر یہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ وطن کیوں حاصل کیا گیا۔ ترانے ہر دور میں لوگ سنتے آئے ہیں، جنگی ترانے ہر دور میں لوگوں میں جوش بھرنے کے لیے اور ان میں جذبہ اجاگر کرنے کے لیے ہر قوم میں رائج تھے، تو ترانے ہونے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ یہ وطن اسلامی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا، اور ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی، ان مواقع کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ پاکستان کی نعمت اپنی اولاد کو باور کروائیں، اور انہیں یہ باور کروائیں کہ کس طریقے سے یہ ملک ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اور کن کن قربانیوں سے گزر کے ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور ہمارا فرض کیا ہے۔ فرض ہر ایک کا ہے یہاں پہ نظریہ پاکستان کو زندہ کرنا اور اسلامی نظام کو نافذ کرنا۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ میں ایماندار بن جاؤں، دیانتدار بن جاؤں، خوش اخلاق بن جاؤں، اپنے گھر میں دین کو نافذ کروں۔ نظریہ پاکستان اگر میں ملک میں نافذ نہیں کر سکتا، اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتا ہوں۔ اگر ہر شخص یہ تہیہ کر لے کہ میں اپنے طور پر اپنے گھر میں، اپنے زیر تسلط علاقے میں نظریہ پاکستان کو زندہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو پھر تو جشن آزادی کا فائدہ ہے، ورنہ صرف باجے بجانے سے نہ قومیں آزاد ہوتی ہیں اور نہ ہی قوموں کو استقلال ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔